الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 133 سورہ البقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہودیت کے بجائے کسی اور مذہب کے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم معذور ہیں۔ اگر ان کی طرف سے ممانعت نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آتے۔ قرآن مجید نے یہاں اسی پر تنقید کی ہے کہ کیا یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت تو صرف اس قدر تھی کہ ہمیشہ شرک سے بچنا اور توحید پر قائم رہنا، نہ یہ کہ بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے سے انکار کرنا۔ اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ پیغمبروں کو آخری دم تک اپنی اولاد کے دین و ایمان کی فکر دامن گیر رہتی ہے، نہ کہ زمین و جائیداد اور دنیا کے سامان اور اسباب کی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: یہ لوگ گزر چکے اور ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہ ہوگی۔ یہود ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے مقام و مرتبہ اور اعمال کو اپنے لیے کافی جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال میں وہ بھی حصہ دار ہوں گے۔ اسی کی تردید ہے کہ ہر شخص کو خود اسی کا عمل کام آئے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال کے بارے میں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم نے یکسو ہو کر ابراہیم کا مذہب اختیار کیا اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہود کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تبھی ہدایت پاؤ گے۔ عربی قواعد کی روح سے حنیفہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ترجمہ وہی ہوگا جو اوپر کیا گیا، اور اس لفظ کا تعلق ملت ابراہیم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حنیف کے معنی مستقیم، درست کے ہوں گے، اور ترجمہ یوں ہوگا: ہم نے ابراہیم کا مذہب اختیار کیا جو درست مذہب ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے والے حضرات نے دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہدایت صرف ہمارے دین میں ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور عیسائیوں نے بھی اسی طرح کہا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہیے کہ نہیں، بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں اور جو حنیف ہے۔
بعض اہل تاویل نے کہا حنیف کا معنی ہے حج کرنے والا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو حنیف اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے حج کرنے والوں کے لیے امام ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا حنیف کا معنی اسلام ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں جو شخص ٹیڑھے راستے سے انحراف کر کے سیدھے راستے پر چلے وہ حنیف ہے۔ اہل عرب حج اور ختنہ کرنے والوں کو حنیف کہتے تھے کیونکہ وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ جب یہود اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پہلے فرمایا آپ کہیے کہ نہیں بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں۔ اب فرمایا تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی معرفت کی دلیل ان کے صدق پر معجزے کا ظہور ہے، اور جب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدق پر معجزہ ظاہر ہو گیا تو آپ پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کی جب قرآن نے شہادت دی تو ان پر بھی ایمان لانا واجب ہوا۔ اور ہم انبیاء علیہم السلام میں یہ فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، جس طرح یہود اور نصارہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکام ان پر نازل کیے گئے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے۔ دین ان عقائد اور ان اصول کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک ہیں، مثلاً توحید، رسالت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، قضاء کا حق ہونا، عبادت کا فرض ہونا، شرک، قتل ناحق اور جھوٹ کا حرام ہونا وغیرہ، اور ہر زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادت اور معاشرت کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو شریعت کہتے ہیں، اور ہر نبی کی شریعت الگ ہے۔ تو اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان انبیاء سابقین کی شرع پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا محمل یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں برحق تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمام شرائع منسوخ کر کے صرف شریعت محمدی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے۔ اور اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء سابقین پر نازل ہونے والے صحائف پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا محمل یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اصل صحائف اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے تھے وہ برحق ہیں، اور بعد میں ان کی امتوں نے ان میں جو تحریف کر دی اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔